آج کتنی پیشانیاں ہیں جو اللہ کے آگے جھکتی ہیں، لیکن اس جھکاؤ میں وہ تڑپ نہیں، پھڑک نہیں، وہ کیفیت نہیں۔ حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں زندگی بھر تمنا کرتا رہا کہ مجھے 2 رکعت ایسی نصیب ہو جائیں جیسی صحابہ کرام کی تھی۔ ظاہر ہے کہ امام شافعی نماز اور تہجد اور نوافل تو باقاعدہ پڑھتے ہوں، لیکن اس کے باوجود تمنا کیا ہے کہ مجھے وہ 2 رکعت مل جائیں جو اصحاب رسول کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ معلوم ہوا ان بڑے بڑے بزرگوں میں بھی ایک طلب تھی، ایک تڑپ تھی۔ کیسے؟ حضرت مولانا عبدالحی محدث دہلوی ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت شاہ اسماعیل شہید کے ساتھیوں میں سے تھے۔ ایک دن مولانا عبدالحی نے اپنے شیخ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کی کہ حضور مجھے ایسی 2 رکعت کی تمنا ہے، اس نماز کی تمنا ہے جو ایک کیف پیدا کر دے، ایک کیفیت حاصل ہو جائے، ایک ربط حاصل ہو جائے، اور میں بھی محسوس کروں کہ میں نے نماز پڑھی ہے۔ شاہ صاحب نے فرمایا کہ تم پھر اپنا تعلق حضرت سید احمد شہید سے قائم کرو۔ سید احمد شہید حضرت شاہ عبدالعزیز کے خلیفہ تھے، کہا کہ ان کی مجلس میں رہا کرو۔ یہ ان کے پاس آ گئے، خادم بھی بنے، پاس رہنے لگے۔ کئی دن گزر گئے، انہوں نے اپنے اندر کوئی کیفیت محسوس نہ کی، وہی حال جو پہلے تھا۔ ذکر و اذکار پہلے بھی تھے، سلوک کی منزل سے گزر رہے تھے، لیکن کوئی خاص تبدیلی پیدا نہ ہوئی کہ ایک رات سوئے ہوئے تھے کہ یکا یک سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے قاصد بھیجا اور دروازہ کھٹکھٹایا، کہا کہ جلدی آؤ، وضو کر کے میرے ساتھ نماز میں شامل ہو جاؤ۔ یہ فوراً وضو کیا، تہجد کا وقت ہوگا، فوراً شامل ہو گئے، اور پھر صبح کو فرماتے ہیں کہ وہ نماز جس کے لیے میں تڑپ رہا تھا مجھے اس رات مل گئی۔ اور کہاں سے ملی؟ اسی شیخ کے پاس جس کے پاس وہ کئی دنوں سے رہ رہے تھے، لیکن اولیاء اللہ پر ایک ایسا وقت آتا ہے جب قرب خدا بندی خود ان کو کھینچتا ہے۔ اگر اس وقت کوئی طالب موجود ہو تو پھر وہ رنگا گیا، اور اگر وہ ایک ایک لمحہ کے لیے کہ اس وقت جو میں آیا ہوں اسی میں مجھے مل جائے، دینے والا وہ ہے، اور جب تک وہ نہ چاہے کچھ نہیں ہوتا۔ تو یک زمانہ صحبت با اولیاء، ایک لمحہ اولیاء کی مجلس میں ہونا، بے طرح سالہ طاعت بے ریا، اس کا ایک بہت بڑا مقام ہے۔ مجھے یاد ہے حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس جامعہ کے بانی، انہوں نے ایک مجلس میں یہ شعر سمجھایا تھا، میں اس میں حاضر تھا۔ فرمایا کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء، اس کا معنی لوگ سمجھتے ہیں کہ کسی ولی کی مجلس میں جاؤ اور ایک لمحہ رہو اور کہو ہم نے وہ مقام پا لیا۔ مفتی صاحب فرمایا یہ نہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ والوں کی مجلس میں رہو تاکہ جب وہ وقت آئے، جب وہ لمحہ آئے تو تم رنگے جاؤ۔ اور اس لمحہ کے طالب جو ہیں وہ جب آتے ہیں، اس لمحہ کے جاننے والے، طلب کرنے والے اور چاہنے والے جب آتے ہیں تو بعض اوقات اس ایک لمحے کی طلب میں مہینے لگانے پڑتے ہیں، سال بھی لگانے پڑتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ و من والہ کی قدرت کا جلوہ کہ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ پر جب وہ کیفیت آئی، انہوں نے مولانا عبدالحی کو بلایا اور کہا میں نماز کی نیت باندھ رہا ہوں۔ عبدالحی کو کہا کہ میرے پیچھے کھڑا ہو جاؤ۔ صبح اٹھ کر حضرت مولانا عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر رات کا واقعہ بیان کیا مولانا اسماعیل شہید کے سامنے۔ انہوں نے بھی پھر بیعت کی سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، کیونکہ سید احمد شہید اور مولانا عبدالحی آپس میں ساتھی تھے۔ میرا عرض کرنے کا مطلب یہ ہے
کہ دین کے 3 عنوان ذہن میں رکھیے، ایک ایمان، ایک اسلام، ایک احسان، یہ تینوں الفاظ حدیث کے